مودی پر سید عاصم منیر کا خوف سوار، فیلڈ مارشل کا سامنا ہونے کے ڈر سے مودی کا امریکہ جانے سے انکار۔ مودی نے بھارت کو ڈبو دیا، ٹرمپ کی دعوت ٹھکرا دی۔ بلومبرگ حقائق سامنے لے آیا، مودی کو خدشہ تھا ٹرمپ فیلڈ مارشل سے ملاقات نہ کرا دیں۔ 17 جون کو ٹرمپ مودی کی 35 منٹ کی فون کال ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ تناؤ بھری گفتگو کے بعد تعلقات میں تلخی شروع ہوئی۔ امریکی صدر نے بھارتی معیشت کو مردہ قرار دیا، بھارت پر 50% ٹیرف بھی لگایا۔ بلومبرگ کے مطابق پاکستان نے ٹرمپ کے ساتھ اپنا کارڈ درست طریقے اور درست وقت پر کھیلا۔ ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ تیل کے ذخائر میں سرمایہ کاری کا اشارہ کیا ہے۔ مودی کی ناکام پالیسیوں نے بھارت کو دنیا میں تنہا کر دیا۔ سب سے زیادہ تعلق بگاڑنے والے بھارت کا امریکہ سے بھی تناؤ بڑھنے لگا۔ امریکی صدر نے بھارت سے تجارتی مذاکرات سے صاف انکار کر دیا۔ عقل سے آری مودی نے بات بنانے کے بجائے اور بگاڑ دی۔ ٹرمپ کو برابر کا جواب دینے کی بھونڈی کوشش کرنے میں اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار لی۔ بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ کا دورہ امریکہ منسوخ کر دیا۔ امریکہ سے اسلحہ خریدنے کا منصوبہ بھی ترک کر دیا۔ بھارت امریکہ سے جنگی طیارے، میزائل اور فوجی گاڑیاں خریدنا چاہتا تھا۔ افغان سرزمین سے پاکستان پر دہشت گرد حملے کی ایک اور کوشش ناکام۔ بلوچستان میں درانداز بھارتی فتنہ الخارج کے 33 دہشت گرد ہلاک۔ بلوچستان کے ضلع جوب میں سامباز کے مقام پر گزشتہ رات فورسز کا ایکشن۔ 7 اور 8 اگست کی رات پاک افغان سرحد پر خارج کی بڑی نقل و حرکت پکڑی گئی۔ بھارتی پراکسی کے دہشت گرد سمبازا کے راستے پاکستان میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ ہلاک دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب ایکشن پر فورسز کو خراج تحسین۔ کہتے ہیں سیکیورٹی فورسز نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملانے پر فورسز کو سیلیوٹ کرتے ہیں۔ دہشت گردوں کا انجام عبرتناک موت ہے۔ دہشت گردوں اور پشت پناہوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ محسن نقوی کی فورسز کی پیشہ ورانہ کارکردگی کی تعریف۔ کہا، قوم سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ باجوڑ میں خارج سے بات نہیں ہوگی، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ سیکیورٹی ذرائع کا دو ٹوک اعلان۔ قبائل اور خارجیوں سے متعلق بات چیت میں ابہام پیدا کرنے کی ناکام کوشش۔ خیبر پختونخوا حکومت، وزیر اعلیٰ اور سیکیورٹی حکام نے قبائل کے سامنے 3 نکات رکھے۔ قبائل افغانوں پر مشتمل خارج کو باہر نکالیں۔ قبائل خارجیوں کو خود نہیں نکال سکتے تو 1 یا 2 دن کے لیے علاقہ خالی کر دیں۔ قبائل دونوں کام نہیں کر سکتے تو نقصان سے بچیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سر تسلیم خم کرنے تک بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لاکھوں بے قصور فلسطینیوں کے قاتل اسرائیلی وزیر اعظم کی غزہ پر قبضے کی ضد۔ نیتن یاہو نے غزہ پر مکمل کنٹرول کا پلان سیکیورٹی کابینہ سے منظور کرا لیا۔ اسرائیلی حکومت اور فوج کے درمیان پالیسی پر اختلافات شدت اختیار کرنے لگے۔ اسرائیلی آرمی چیف کی غزہ پر مکمل قبضے کی مخالفت۔ کہا، غزہ پر قبضے کا فیصلہ سپاہیوں اور شہریوں کی زندگیوں پر اثر ڈالے گا۔ حماس نے غزہ پر کنٹرول کے اسرائیلی فیصلے کو ناقابل قبول قرار دیا۔ حماس رہنما کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو بھرپور مزاحمت سے جواب دیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان مذاکرات کے عمل سے فرار ہے۔ غزہ پر مکمل کنٹرول سے متعلق اسرائیلی بیان پر سخت عالمی رد عمل۔ اقوام متحدہ نے اسرائیلی منصوبہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے منافی قرار دے دیا۔ جرمنی کا اسرائیل کو اسلحہ بیچنے سے انکار۔ برطانوی وزیر اعظم کا اسرائیل سے فیصلے پر فوری نظر ثانی کا مطالبہ۔ کیر سٹارمر نے کہا کہ مجوزہ اقدام سے غزہ میں خونریزی بڑھے گی۔ ڈنمارک نے کہا کہ اسرائیل غزہ پر قبضے کا فیصلہ واپس لے۔ ترکی کی غزہ کا کنٹرول سنبھالنے کے اسرائیلی فیصلے کی شدید مذمت۔ آسٹریلیا کی اسرائیل کو غزہ پر فوجی قبضے سے باز رہنے کی تاکید۔ پاکستان کی غزہ پر غیر قانونی قبضے کے اسرائیلی فیصلے کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اقدام تباہ کن جنگ میں اضافہ ہے۔
فوجی کارروائیوں کی توسیع ناقابل قبول ہے، انسانی بحران مزید سنگین ہو جائے گا، خطے میں امن کے امکانات ختم ہو رہے ہیں، اسرائیل کو جارحیت سے فوری روکا جائے، عالمی برادری مداخلت کرے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائیاں جاری، تازہ حملوں میں مزید 98 فلسطینی شہید، 600 سے زائد زخمی ہو گئے۔ شہداء میں امداد کے منتظر 51 فلسطینی بھی شامل، غذائی قلت سے اموات کی تعداد 197 ہو گئی، 96 بچے بھی شامل۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ غزہ کے 12,000 سے زائد بچے بدترین غذائی قلت کا شکار ہیں۔ Following members have been disqualified from being members of the National Assembly under Article 63 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan by the Election Commission of Pakistan: Jamshed Ahmed Dasti, Muhammad Ahmed Chattha, Abdul Latif, Umar Ayyub, Rai Haidar Ali Kharal, Sahibzada Hamid Raza, Rai Hassan Nawaz, Zartaj Gul۔ یہ اناؤنسمنٹ کرنا ایک میری ذمہ داری۔ جی آفریدی سر۔ تحریک انصاف کو سینٹ اور قومی اسمبلی میں بڑا دھچکا، قومی اسمبلی میں 3 اور سینٹ میں 1 عہدہ ہاتھ سے نکل گیا۔ شبلی فراز سینٹ اور عمر ایوب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نہیں رہے، زرتاج گل کی بطور پارلیمانی لیڈر اور احمد چٹھا کی بطور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر چھٹی ہو گئی۔ اپوزیشن لیڈر کا چیمبر بھی واپس لے لیا گیا۔ عمر ایوب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، فائنانس کمیٹی سے بھی ڈی لسٹ۔ پی ٹی آئی کے نااہل 7 ارکان اسمبلی سے 15 قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت واپس لے لی گئی۔ محمود خان اچکزئی پی ٹی آئی قیادت سے ناراض ہو گئے، ناراضی کے باعث اپوزیشن لابی میں بھی نہ گئے۔ محمود خان اپوزیشن لابی میں پی ٹی آئی کی کسی بھی مشاورت میں شامل نہ ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی سے اظہار یکجہتی کے لیے صرف 7 ایم این ایز اور عہدیدار پہنچے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات، ملک کی سیاسی اور امن و ایمان کی صورتحال پر تبادلہ خیال، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے شراکت اقتدار کے حوالے سے معاملات پر بھی گفتگو۔ آصفہ بھٹو زرداری، شہری رحمان بھی ملاقات میں شریک ہوئیں۔ بلاول بھٹو نے وزیراعظم سے ان کے کزن میاں شاہد شفیع کے انتقال پر تعزیت کی۔ استعفے کی تردید کے بعد وزیر دفاع خواجہ آصف کی نواز شریف سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف نے کہا کہ خواجہ آصف بہترین دوست اور مشکل وقت کے ساتھی ہیں، ہم نے مشکل اور آسان وقت ایک ساتھ کاٹا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا ملک جب بھی مشکلات کا شکار ہوا، نواز شریف کی سیاسی بصیرت نے اس کو سہارا دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کی پاکستان آمد کا معاملہ، بانی کی فیملی کا حکومت پاکستان سے رابطہ کرنے کا فیصلہ۔ علیمہ خان نے فیصل ملک ایڈوکیٹ کو طلال چودھری سے رابطہ کرنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ علیمہ خان کی ایڈوکیٹ فیصل ملک کو وزیر داخلہ کو ویزوں کی ٹریکنگ آئی ڈی دینے کی ہدایت۔ فیلڈ مارشل سے 3 گھنٹے ملاقات ہوئی، سید عاصم منیر نے بات سنی، سمجھی اور ایکشن لیا۔ صنعت کار مسائل کے حل پر فیلڈ مارشل کے شکر گزار، سید عاصم منیر کو خراج تحسین۔ ایس ایم تنویر نے کہا کہ فیلڈ مارشل نے بتایا وہ تاجر برادری کا اعتماد بحال کرنے میں کوشاں ہیں۔ پنجاب میں چینی کے سرکاری نرخ غائب، ریٹ 200 سے بھی بڑھ گئے، 173 روپے کلو صرف نوٹیفیکیشن تک محدود۔ ہول سیل پر بھی چینی 200 روپے سے زائد پر فروخت ہونے لگی، پرچون فروش اور مارکیٹوں سے چینی غائب، سپر سٹور سے عوام مہنگے داموں چینی خریدنے پر مجبور۔ تنخواہوں میں اضافے کے بعد چھٹی کی برات، وزیر اعلیٰ وزراء اسپیکر کو چھٹی پر جانے کے بھی پیسے ملیں گے۔ پارلیمانی مشیروں کی طرز پر وزراء کو بھی چھٹی پر الاؤنس دینے کی تجویز۔ محکمہ قانون نے ترمیمی بل کا ڈرافٹ تیار کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھیج دیا۔ قانون میں تبدیلی کے ذریعے چھٹیوں کی تنخواہ اور الاؤنس کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ آئی ٹی برآمدات میں 19% اضافہ، 3 ارب 80 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں۔ فری لانسرز کی تعداد میں بھی 91% اضافہ، 386 اسٹارٹ اپس کو معاونت ملی، 40 ای روزگار مراکز قائم ہوئے، 3,15,000 افراد کو پیشہ ورانہ تربیت دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو آئی ٹی شعبے میں کامیابیوں پر بریفنگ دی گئی۔ شہباز شریف کی آئی ٹی برآمدات کو 30 ارب ڈالر تک پہنچانے کے لیے جامع لاہ عمل تیار کرنے کی ہدایت۔
گلیشیئرز پگھلنے سے گلگت بلتستان کے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ، ہنزا کے علاقے مرخون میں دریائے کٹاؤ سے ایک حصہ بہہ جانے سے شاہراہ ریشم بند ہو گئی، شاہراہ بند ہونے سے گاڑیوں کی آمد و رفت معطل۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت کے مطابق متعلقہ اداروں کے اہلکار شاہراہ قراقرم کی بحالی میں مصروف ہیں، اسکردو میں کشتی الٹنے سے لاپتہ ہونے والے سیاحوں کی تلاش بھی جاری۔ گوادر میں بارشیں نہ ہونے سے خشک سالی اور قلت آب کے مسائل، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس، گوادر میں پانی کے بحران پر فوری اور طویل المدتی اقدامات کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ کی جاری آبی منصوبے تیز اور تمام وسائل بروئے کار لائے جانے کی ہدایت، کہا آبی پائپ لائن منصوبے 15 روز میں مکمل کیے جائیں، گوادر میں پانی کی قلت کا مسئلہ ہر صورت حل کریں گے۔ جولائی رواں سال کا تیسرا گرم ترین مہینہ قرار، ترکیے میں پہلی بار درجہ حرارت 50 ڈگری سے زائد رہا، موسمیاتی تبدیلی سے متعدد ممالک متاثر، پاکستان اور چین میں شدید بارشیں اور سیلابی صورتحال، کینیڈا، اسکاٹ لینڈ اور یونان کے جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات میں اضافہ۔ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا 68واں یوم شہادت، افواج پاکستان اور عسکری قیادت کا خراج عقیدت، بورے والا میں میجر طفیل محمد شہید کے مزار پر پھول رکھنے کی پروقار تقریب، مساجد میں شہید کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں، صدر اور وزیر اعظم سمیت سیاسی قیادت کا شہید کو خراج عقیدت، آصف زرداری نے کہا میجر طفیل محمد شہید کی قربانی قوم کے لیے مشعل راہ ہے، شہباز شریف نے کہا قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی، وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں میجر طفیل محمد شہید نے بہادری اور جرأت کی تاریخ رقم کی۔ کراچی لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں 2 فیکٹریوں میں آتش زدگی، دوسرے روز بھی کولنگ کا عمل جاری رہا، کولنگ کے عمل میں KMC کی 5 فائر فائٹرز گاڑیوں نے حصہ لیا، آتش بازی کے باعث 4 منزلہ عمارت گرنے سے 9 افراد زخمی ہوئے۔ لاہور میں پیرا کی تیز رفتار گاڑیوں نے 2 بھائیوں کو کچل دیا، پیرا فورس کے اہلکار رکنے کے بجائے موقع سے فرار ہو گئے، حادثے کی کلوز سڑک فوٹیج سامنے آ گئی، واقعہ آخری منٹ سٹاپ پر 2 روز قبل پیش آیا، متاثر افراد کے اہل خانہ کی تھانے میں درخواست۔ مودی سرکار کا جنگی جنون عروج پر، دی ٹائمز آف انڈیا کے مطابق بھارتی وزارت دفاع نے 87 ہیوی ڈیوٹی مسلح ڈرونز اور 110 برہموس سپر سونک کروز میزائلز کی خریداری کی منظوری دے دی، جنگی ساز و سامان کی مجموعی مالیت 67,000 کروڑ روپے ہے۔